لیکن آج اکثریت ایسی ہے کہ جو ماں باپ کی بھی خدمت مطلب کے لیے کرتے ہیں. مطلب کے لیے. اور کئی بیچارے تو ایسے ہوتے ہیں کہ وہ انہیں پرواہ نہیں ہوتی کہ انہیں ہماری ضرورت ہے. ماں باپ تو صرف یہی چاہتے ہیں نا کہ ہماری اولاد ہم دیکھتے رہیں اپنی اولاد کو. ہماری نظر ماں باپ پر پڑے اور ماں باپ کی جو ہے ماں باپ پر جو نظر ہے یہ بڑی نظر رکھنا پیار کی محبت کی نگاہ یہ بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے. کہتے ہیں نا حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو آدمی باپ کی طرف محبت کی نگاہ سے دیکھتا ہے باپ کی طرف اس لیے کہ ماں کو تو آدمی دیکھتا ہے نا محبت سے تو باپ کی طرف ذرا محبت کی نگاہ مشکل ہوتی ہے کیونکہ باپ ڈانٹتا ہے بندے کو بیٹے کو کہ تاکہ یہ کچھ نہ کچھ کرے کوئی ترقی کرے کوئی آگے بڑھے. ماں کہتی ہے اسے سونے دو خیر ہے کوئی نہیں اٹھ جائے گا. باپ کہتا ہے اٹھ. اور حدیث پاک میں یہ آتا ہے کہ جو آدمی اپنے باپ کو محبت کی نگاہ سے دیکھتا ہے اللہ تعالیٰ اسے حج و عمرہ کا ثواب عطا فرماتا ہے. حج و عمرہ کا ثواب. جنہوں نے قدر کی ہے نا ماں باپ کی وہی دنیا میں اللہ نے انہیں ہی ترقی دی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ ہم درود شریف کون سا پڑھا کریں تو آپ نے ارشاد فرمایا وہ درود شریف پڑھا کرو مجھے درود شریف وہ پسند ہے جس میں میرے ابا ابراہیم کا ذکر آئے. حضرت ابراہیم کو دیکھا تھا اس وسلم نے نہیں کوئی نہیں دیکھا. وہ کتنی پشتوں میں جا کے حضرت ابراہیم سے آپ کا ایک شجرہ نسب ملتا ہے. درمیان میں کتنے اولادیں ہیں. فرمایا بھائی درود شریف وہ پڑھا کرو جس میں میرے ابا ابراہیم کا ذکر آئے. حضرت ابراہیم سے اتنی محبت تھی کیونکہ جو حضرت ابراہیم تھے وہ اپنے وقت میں اتنی خوبیوں کے مالک تھے اتنی اللہ نے انہیں صلاحیتیں عطا فرمائی تھیں کہ حضرت ابراہیم کو اللہ جل شانہ نے ایک امت فرمایا ہے کہ یہ امت ہے بھائی یہ اکیلا فرد نہیں. وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ پوری امت فرمایا اللہ نے. کیا مطلب کہ جو امت میں مجموعی طور پر صفات ہوتی ہیں وہ صفات اللہ نے حضرت ابراہیم کے اندر رکھ دی تھی. یہ امت ہے. جیسے کہتے ہیں نا ہر فن مولا جو کام دے دو وہی کریں گے. اور پھر جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اندر جو اللہ نے خوبیاں رکھی تھی نا بیان ہی وہی خوبیاں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ علیہ وسلم کے اندر رکھی. یہ چیزیں سلسلہ وار چلتی ہیں. اوپر ایک سلسلے کے طور پر جس طرح اوپر برکتیں ہوتی ہیں نا بزرگوں کو ملی ہوئی وہی نیچے چلتی ہیں. ہماری طرف پنجابی میں کہتے ہیں کہ بلے کا بلہ نہ ہو تو پھلی ضرور ہوگی. یہ ذرا میں آپ کو سمجھاؤں گا. بلے تو بلہ نہ نکلے تو پھلی ضرور ہو سی. بلہ کہتے ہیں ایسا بیل یا گھوڑا جس کا ماتھا سفید ہو پھر وہ سفید ماتھا آگے نسلوں میں بھی چلتا ہے. بیلوں کے بھی آگے نسلوں میں وہ سفید ماتھا چلتا ہے گھوڑوں میں بھی چلتا ہے. اور بعض کا تو پورا منہ سفید ہوتا ہے نا اور بعض جو ہیں وہ ان کا اتنی ضرور پھلی ضرور ہوتی ہے.
غرر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب شریف ہے قائد غرر المحجرین، کہ یہ رہبر اور قائد ہیں سفید ماتھے والے گھوڑوں کے۔ سفید ماتھے سے کیا مراد ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ پوری دنیا کی امتیں میدان حشر میں ایک جگہ پر ہوں گی، آپ اپنی امت کو کیسے پہچانیں گے؟ کیسے آپ دیکھیں گے کہ میری امت کون سے لوگ ہیں میری امت کے؟ حشر کے دن سمجھ نہیں آتی کہ آدمی اس کو خرب کیسے کہ خربوں کے خرب، آگے پھر خربوں کے خرب انسان ہوں گے۔ سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر دنیا کے آخری انسان تک اللہ تعالیٰ جب سب کو ایک میدان میں جمع فرمائے گا، صحابہ نے کیسے پیارے سوال فرماتے تھے صحابہ، سبحان اللہ، ہماری طرف گم سم تو نہیں رہتے تھے، ایک ایک بات پوچھتے تھے، یا رسول اللہ آپ اتنے لوگوں میں ہمیں کیسے پہچانیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو میرا امتی وضو سے ہوگا اللہ تعالیٰ اس کے چہرے میں ایک خاص چمک فرما دیں گے، اعضائے وضو اس کے چمکیں گے۔ تو صحابہ نے اس طرح الحمدللہ دین کو پوچھا ہے، آگے دوسرے لوگوں تک پہنچایا ہے، تبھی تو یہ اتنی